یہ عورت اپنے زمانے کی مشہور کاہنہ تھی، نہایت فصیحہ اور بلیغہ اور بلند حوصلہ عورت تھی، مذہباً عیسائی تھی۔ سجاہ کو اپنی فطرت اور باکمال خوبیوں پر بہت ناز تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، مسلمہ کذاب جیسا 100 سالہ بوڑھا نبوت کا دعویٰ کر کے با اقتدار بن گیا ہے تو مجھے بھی اپنی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سنی تو دعویٰ نبوت کر دیا۔ چونکہ جناتی طاقت اور تحریر و تقریر کے فن پر اس کو عبور حاصل تھا، لہذا اس نے بہت جلد بنی تغلب اور بنی تمیم کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ مالک بن حبیرہ، حنف بن قیس اور حارث بن بدر جیسے سردار بھی سجاہ کی سحر بیانی سے مرعوب ہو کر مرتد ہو گئے۔ جب سجاہ کی طاقت بڑھ گئی تو اس نے ایک رات تمام معتقدین سرداروں کو بلا کر یمن پر حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ جب سجاہ کا لشکر یمن کی طرف روانہ ہوا، جہاں مسلمہ کذاب پہلے سے ہی اپنی جھوٹی نبوت کی دکان کھولے بیٹھا تھا، تو اسی دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر سجاہ بنت حارث کی سرکوبی کے لیے بھی روانہ کر دیا۔ لشکر اسلام کچھ فاصلہ آگے بڑھا تھا کہ معلوم ہوا کہ نبوت کے 2 جھوٹے دعوے داروں کے درمیان تصادم ہونے جا رہا ہے، تو لشکر اسلام وہیں رک گیا۔ ادھر مسلمہ کذاب کو جب سجاہ کے حملے کی خبر ملی وہ سخت پریشان ہوا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ سجاہ بہت ہوشیار اور حوصلہ مند عورت ہے۔ اس لیے اس نے کمال مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی قیمتی تحائف کے ساتھ راستے میں ہی سجاہ بنت حارث سے ملاقات کی اور اسے اپنے جال میں پھانس لیا، اور دونوں نے 3 دن تک مسلمہ کذاب کے خیمے میں اپنی اپنی نبوت پر بحث و مباحث کے دوران داد و عیش کے دور گزارنے کے بعد نکاح کر لیا۔ جب 3 روز بعد سجاہ نے اپنے معتقدین کو مسلمہ کذاب کے نبی برحق ہونے اور نکاح کی خبر سنائی تو بڑے بڑے سردار اس سے ناراض ہو کر الگ ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سجاہ بنت حارث اکیلی رہ گئی اور خاموشی سے اپنے نانہالی قبیلے بنی تغلب میں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 1 سال قحط پڑا تو انہوں نے بنی تغلب کو بصرہ میں آباد کر لیا۔ سجاہ بنت حارث بھی ان کے ساتھ یہاں آباد ہو گئی اور توبہ و استغفار کر کے مسلمان ہو گئی۔ انتہائی دینداری اور پرہیزگاری اور ایمانی کیفیت میں اس کا انتقال ہوا۔ بصرہ کے حاکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔